اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انعام رمضان ٹرانسمیشن کے ایپیسوڈ 21 میں تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم ناظرین، ہماری آج کی جو ٹرانسمیشن ہے، آج کا جو پروگرام ہے، بقیہ پروگرام سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ آج کا پروگرام کچھ خصوصیت رکھتا ہے اس حوالے سے کیونکہ آج حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یوم عرس ہے۔ آج ان کا عرس مبارک ہے، تو اس لیے آج ہم نے آج کی جو ٹرانسمیشن ہے انشاءاللہ عزوجل آج محفل حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں انشاءاللہ عزوجل منقبت پڑھی جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد بیان بھی ہوگا، تو تمام ناظرین جو ہیں وہ ضرور اس محفل پاک میں اول تا آخر شرکت فرمائیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ آج یوم عرس ہے، تو اس حوالے سے ایک بیکاری کافروں کے پاس آتا ہے اور آ کے دستے سوال اپنا دراز کر دیتا ہے۔ اب وہ بیکاری اس کو تنزن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ اب وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کام کرتے ہیں، اس کی مٹھی کو پکڑتے ہیں، بند کر کے اس کی مٹھی کے اوپر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں اور پھونک دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جا جن لوگوں نے تجھے بھیجا ہے اپنی اس مٹھی کو ان کے سامنے جا کے کھول دینا۔ اب وہ بیکاری یہی کام کرتا ہے، وہاں سے پلٹتا ہے، اور جن کافروں نے اس بیکاری کو حضرت علی کے پاس بھیجا ہوتا ہے، وہ بیکاری انہی کافروں کے سامنے جا کر اپنی اس خالی بند مٹھی کو جب کھولتا ہے، تو وہ مٹھی جب بند کرتا ہے تو خالی ہوتی ہے۔ حضرت علی اس مٹھی پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر دم کرتے ہیں۔ جب وہ اپنی اسی خالی مٹھی کو کھولتا ہے تو اس میں سونے کے سکے آ چکے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، یہ ہے شان علی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی کو یہ شانیں، یہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ بھی ہیں۔ محترم ناظرین، آئیے آج کی اس محفل کا باقاعدہ آغاز جو ہے اللہ رب کائنات کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔ تمام احباب توجہ کے ساتھ اللہ رب کائنات کے پاک کلام کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، ابھی آپ نے اللہ رب کائنات کے پاک کلام کی تلاوت سماعت کی۔ آئیے اب ہم اس محفل پاک کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں ثناخوانی کے سلسلے کی طرف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کیا خوبصورت ایک شاعر نے کمال کے اشعار لکھے، آئیے وہ پڑھ کے انشاءاللہ عزوجل آج کے جو ہمارے اس بزم کے اس محفل پاک کے ثناخوان ہیں، میں ان کو آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ تمام احباب پھر گزارش کر رہا ہوں کہ اول تا آخر اس محفل پاک میں ضرور شریک رہیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عرس پاک کے صدقے میں آپ کی تمام مشکلات حل فرمائے۔ اور شاعر کیا کہتے ہیں کہ ایمان کی علامت الفت علی کی ہے، ایمان کی علامت الفت علی کی ہے، سب مومنوں کے دل میں محبت علی کی ہے۔ ایمان کی علامت
الفت علی کی ہے، سب مومنوں کے دل میں محبت علی کی ہے، سب مومنوں کے دل میں محبت علی کی ہے۔ اور آگے شاعر کیا خوبصورت شعر لکھتا ہے، کمال کیا کہ ہے آج بھی دلوں میں، ہے آج بھی دلوں کی دھرتی پہ ان کا راج، ہے آج بھی دلوں کی دھرتی پہ ان کا راج، ایسی زمانے بھر میں حکومت علی کی ہے، ایسی زمانے بھر میں حکومت علی کی ہے۔ اور اس کلام کے تیسرے شعر میں شاعر کیا کمال جملوں کا انتخاب کیا، شاعر نے کیا لکھتے ہیں کہ اصحاب مصطفیٰ سے الحمدللہ ہم تمام حضور کے تمام صحابہ کو ماننے والے ہیں، تمام صحابہ سے پیار کرنے والے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر صحابی قطعی جنتی ہے۔ اور شاعر یہاں پہ کیا کہتا ہے کہ اصحاب مصطفیٰ سے رکھتا ہے جو بھی عشق، اصحاب مصطفیٰ سے رکھتا ہے جو بھی عشق، اس شخص کے لیے ہی شفاعت علی کی ہے، اس شخص کے لیے ہی شفاعت علی کی ہے۔ تو آئیے محترم ناظرین، آپ کے سامنے اب میں نعت رسول مقبول کے لیے پیش کر رہا ہوں جناب قاری محمد اسلام مدنی صاحب، وہ تشریف لاتے ہیں اور آ کے انشاءاللہ عزوجل نعت رسول مقبول بھی سنائیں گے، اور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی منقبت بھی سنائیں گے انشاءاللہ عزوجل۔ تو تمام احباب توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اور کلام کے ساتھ ضرور شامل ہو جائیے گا۔ تمامی ناظرین احباب جو بیٹھے ہیں مل کر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں، درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں، اور یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد۔ پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آئیے نعت رسول مقبول پڑھتے ہیں۔ جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے، جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا
دیکھتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ، تو دیکھتا کیا ہے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ، تو دیکھتا کیا ہے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ۔ میرے حضور کو اے خود سا بولنے والے، میرے حضور کو اے خود سا بولنے والے، تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے، تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ۔ بروز حشر کہے گا خدا یہ بندوں سے، بروز حشر خدا کہے گا یہ بندوں سے، جو مصطفیٰ کو نہ مانے پھر مانتا کیا ہے، جو مصطفیٰ کو نہ مانے تو مانتا کیا ہے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ۔ اگر نہیں ہے پسینہ گلوں میں آقا کا، اگر نہیں ہے پسینہ گلوں میں آقا کا، تو پھر بتاؤ کہ کلیوں میں یہ مہکتا کیا ہے، تو پھر بتاؤ کہ کلیوں میں یہ مہکتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ، تو دیکھتا کیا ہے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ۔ لگے نہ جس پہ قدم مصطفیٰ کے حاکم،
حاکم لگے نہ جس پہ قدم مصطفیٰ کے اے حاکم وہ جائے سوئے حرم بھی تو راستہ کیا ہے وہ جائے سوئے حرم بھی تو راستہ کیا ہے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ۔ آئیے ناظرین احباب منقبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے ہیں۔ پڑھنا قصیدہ میں حق دے ولیدہ پڑھنا قصیدہ میں حق دے ولیدہ سارے سناؤ سارے لگاؤ نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ پڑھنا قصیدہ میں حق دے ولیدہ پڑھنا قصیدہ میں حق دے ولیدہ سارے لگاؤ مل کے لگاؤ نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ میں حق دے ولیدہ پڑھنا قصیدہ زہرا دا شوہر پیران دا پیرے میں کی ڈسیواں کنا میرے زہرا دا شوہر پیران دا پیرے میں کی ڈسیواں او کنا میرے تحتوں سراتوں تحتوں سراتوں عرش اولا تئی سارے دسارا رقبہ علی دا سارے دسارا رقبہ علی دا سارے لگاؤ مل کے لگاؤ نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ میں حق دے ولیدہ پڑھنا قصیدہ ایک عام بالے ایک خاص بالے جڑا خاص بالے زہرا دلالے ایک عام بالے ایک خاص بالے جڑا خاص بالے زہرا دلالے نیزیت چڑھ کے قرآن سنایا سب نو پڑھایا کلمہ نبی دا سب نو پڑھایا کلمہ نبی دا مل کے لگاؤ سارے لگاؤ نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ میں حق دے ولیدہ پڑھنا قصیدہ میں حق دے ولیدہ پڑھنا قصیدہ
سبحان اللہ سبحان اللہ، پڑھنا قصیدہ میں حق دے ولیدہ، سارے لگاؤ مل کے لگاؤ نعرہ علیدہ۔ کیا کہنے قاری محمد اسلام مدنی صاحب جناب رسالت معاب میں پہلے ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے، اس کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بارگاہ میں ہدیہ منقبت آپ پیش فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا پڑھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور محترم ناظرین، جس طرح ابھی یہ بزم سجا کے بیٹھے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس ہے، تو اس سلسلے میں آج کی یہ محفل ہے۔ تو یہاں پہ شاعر کیا کہتا ہے، کیا خوبصورت کلام لکھا شاعر نے کہ بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے۔ یہاں پہ قاری اسلام مدنی صاحب حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے، تو شاعر کیا کہتا ہے کہ بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، نعت سننے میں سنانے میں مزہ آتا ہے، نعت سننے میں سنانے میں مزہ آتا ہے۔ اور شاہی کھانوں سے وہ کرتے ہیں ضیافت ایسی، شاہی کھانوں سے میرے آقا کرتے ہیں ضیافت ایسی، ٹکڑے دربار کے کھانے میں مزہ آتا ہے، ٹکڑے دربار کے کھانے میں مزہ آتا ہے۔ اور آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس ہے، تو اسی حوالے سے ایک شعر شاعر نے کیا خوبصورت لکھا کہ شاعر کیا فرماتا ہے کہ الفت آل محمد کو بسا کر دل میں، الفت آل محمد کو بسا کر دل میں، نعرہ حیدر کا لگانے میں مزہ آتا ہے، نعرہ حیدر کا لگانے میں مزہ آتا ہے، نعت سننے میں سنانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے۔ تو آئیے احباب ذی وقار، اب میں بلا تمہید خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا مفتی شاہد منیر چشتی مدنی صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں اور آ کے اپنے ملفوظات سے ہمیں نوازتے ہیں۔ آپ تمام احباب درود پاک کا ورد کیجیے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے، اس کی مہربانی اور عنایت سے آج ہم رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ذکر خیر سے بہرہ ور ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس ذکر پاک کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ ناظرین کرام، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شخصیت جامع الکمالات ہے، اور بہت سارے اعلیٰ عمدہ اوصاف
کی حامل شخصیت کو ایک تھوڑے سے وقت میں بیان کرنا یقیناً یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن عندہ ذکر صالحین تنزل الرحمہ کے قول پر کہ اللہ کے نیک بندوں کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس رحمت کو سمیٹنے کے لیے آج ہم مختصراً تذکرہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کریں گے، اور ان کو جو عظمت اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی ہیں ان کو ہم سماعت کریں گے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، ان کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا کہ آپ کو چشمہ ولایت عطا کیا، یعنی کوئی بھی شخص اگر ولایت کے مرتبے پر فائز ہونا چاہتا ہے تو اسے اپنی جبین نیاز کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں جھکانا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عقیدتوں کا، محبتوں کا، چاہتوں کا، الفتوں کا یہ سلسلہ جب تک استوار نہیں کر لیتا اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو منصب ولایت پر فائز نہیں فرماتا، اور آپ مصدر ولایت ہیں، یعنی ولایت کا چشمہ جاری آپ سے ہوتا ہے۔ یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، اور اس سے بڑا کرم اللہ کا اور کیا ہوگا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذمہ لگا دی۔ آپ حضور کی پرورش میں پروان ہوئے اور آپ بڑے ہوئے، اور پھر آپ نے جس انداز سے اس تربیت کا مظاہرہ کیا ہر میدان کے اندر، یہ ثابت کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کمال اور عروج عطا فرما دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت یہ ہے کہ عبادت و ریاضت میں آپ مسلمانوں کے پیشوا ہیں۔ زمانہ رسالت سے لے کر بدر اور آخری غزوہ تک میدان شجاعت کے سربراہ، اور ایسی شجاعت کہ جب حیدر کرار اللہ تبارک و تعالی کے کلمے کی بلندی کے لیے میدان میں آتے ہیں تو پھر کوئی بھی شخص ان کے سامنے ٹک نہیں پاتا، وہ جتنا مرضی بڑا بہادر کیوں نہ ہو، اس کی قوت اور طاقت آپ سے کئی گنا کیوں نہ زیادہ ہو، لیکن جب حیدر کرار اللہ کا شیر میدان میں آ جاتا ہے تو پھر وہ اپنی طاقت اور گھمنڈ کے اس بحر میں ڈوب جاتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پچھاڑ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کی مثال آپ دیکھیے کہ میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح خیبر ہیں، اور آپ نے اپنی اس لازوال بے پناہ قدرت اور طاقت کا مظاہرہ آپ نے خیبر میں کیا اور بتایا کہ اللہ کے اس شیر کو رب نے کیا طاقت عطا فرمائی ہے۔ ہر میدان میں آپ نے اپنی عظمت کو منوایا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو آپ کی محبت اور آپ کی تربیت کا اثر ہمیں آپ کی سیرت میں نظر آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے اعتبار سے چوتھے نمبر پر فائز ہوتے ہیں، اور تمام جو آپ سے پہلے خلفائے راشدین ہیں آپ ان کے خیر خواہ نظر آتے ہیں، ہر معاملے میں ان کی رہنمائی کرنا، ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلنا، اسلام کی عظمت اور اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں آپ نے ان کے ساتھ سب کچھ کیا۔ اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ میں نے جو بات کی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ
خلافت راشدہ میں چوتھے نمبر پر ہیں، اور اہل سنت و جماعت اہل حق کا عقیدہ یہ ہے کہ جو ترتیب خلافت کے اعتبار سے ہے وہی ترتیب فضیلت کے اعتبار سے ہے، اور یہ وہ فضیلت ہے کہ جس پر آپ کو ناز ہے۔ آج اگر کوئی آپ سے محبت کرنے والا ہے، آپ سے اپنی نسبت اور تعلق جوڑنے والا ہے، تو وہ مانے اس نسبت کو، اس تعلق کو، اس مقام کو جس مقام پر فائز ہو کر مولا علی شیر خدا خود ناز کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو ان خلفاء کا متبع اور ان کے ساتھ اسلام کی اشاعت کے لیے کام کرنے والا اپنے آپ کو بطور فخر وہ محسوس کراتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں۔ لہذا یہ عقیدہ سمجھ لیں، یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اہل حق کے نزدیک جو سب سے افضل ہیں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا مقام افضل البشر بعد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل بشر جو ہیں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کے بعد اللہ نے یہ مقام حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا، اور پھر اس کے بعد حضرت سیدنا ذوالنورین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اور سامعین محترم، ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ وہ بی بی کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی عورتوں کا سردار بنایا، اور وہ بی بی جب عالم محشر میں ان کی سواری گزرے گی، اللہ تبارک و تعالی اہل محشر سے فرمائے گا، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، میرے محبوب کی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ کی سواری گزرنے والی ہے۔ یہ وہ سیدہ کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی نسل کو دوام بخشا، حضور کی نسل کو بقا بخشی، ان کے شوہر ہونے کا شرف اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ آقا علیہ السلام پر نازل ہونے والے کلام قرآن مجید کا علم اگر صحیح معنوں میں اللہ نے کسی کو عطا فرمایا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ وہ قرآن کے صحیح سمجھنے والے، قرآن کے معنی و مطالب کے سمجھنے والے اور پھر سمجھانے والے اور اس کی گہرائی تک جانے والے، اگر صحیح معنوں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس میراث کا مالک کسی کو دیکھنا ہو تو وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات گرامی ہے۔ آپ وہ ہیں کہ جن کے ایمان کی گواہی قرآن دیتا ہے، جن کی عبادت و ریاضت کو قرآن بیان کرتا ہے، جن کے رکوع و سجود پر قرآن شاہد ہے، جو رب کی بارگاہ میں صدقہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقات کو قرآن میں بیان فرماتا ہے، اور ان کے اس سخاوت پر مہر لگا دیتا ہے کہ سب سے بڑا سخی اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو بنایا ہے۔ آپ وہ ہیں کہ جن سے رضا چاہنا، جن کی رضا کو چاہنا یہ سرکار کو مطلوب ہے، اور آپ جس سے راضی ہو جائیں اس سے سرکار راضی ہو جاتے ہیں، اور آپ جس سے ناراض ہو جائیں اس سے سرکار ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو آپ سے محبت کرنے والا اللہ کے محبوب کا محبوب بن جاتا ہے۔ یہ تعلق اور یہ عظمت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اب یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایک طرف یہ پاک ہستی ہے اور جن کا تعلق سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت سے بھی ہے، اور جن کی عظمت کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا ذریعہ اور راستہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اور اس طوفان، دنیا کے اس طوفان کے اندر اگر کوئی نجات چاہتا ہے تو وہ میرے اہل بیت کی کشتی ہے، اس میں سوار ہو کر نجات طلب کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس کشتی میں سوار ہونے والے اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ اگر حضور کی اطرت، حضرت علی کی محبت اس بحر بے قرار کے اندر
اگر کشتی کا درجہ رکھتی ہے تو میرے محبوب کے صحابہ ہدایت طلب کرنے کے لیے آسمان ہدایت کے ستاروں کا درجہ رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بیان کر دیا، یہ بتا دیا کہ سمندر کے اندر اگر ستارے نہ ہوں تو راستہ نہیں ملتا، اگر کشتی ہو اور تارے نہ ہوں تو کشتی میں بیٹھ کر سمندر میں گھومتے بھٹکتے رہو گے، تمہیں راستہ نہ ملے گا۔ اگر راستہ پانا چاہتے ہو تو پھر میرے محبوب کے صحابہ کا دامن تھام لو، میرے محبوب کے صحابہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاؤ، ان کا دامن تھام لو، اللہ تبارک و تعالی اہل بیت کی کشتی میں سوار ہونے والوں کو راستہ عطا فرما دے گا۔ اور کوئی اہل بیت کی کشتی سے اتر گیا، ستارے اس کے ہاتھ میں ہوئے، لیکن اہل بیت کی کشتی نہ ہوئی تو اس سمندر کے اندر وہ ڈبکیاں کھائے گا، ڈوب کے غرق ہو جائے گا۔ پتہ یہ لگا یہ دونوں راستے اتنے لازم و ملزوم ہیں کہ جو رب کی بارگاہ تک جانا چاہتا ہو تو وہ ان دونوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے تو اسے اللہ کی بارگاہ تک رسائی ممکن ہو سکتی ہے، اس سے ہٹ کر نہیں ہو سکتی۔ لہذا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے کہ ہمیں ان دونوں ہستیوں کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرنا پڑے گا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت اپنے دل میں بسانا ہوگی، اور پھر اہل بیت اطہار کے دامن کو تھام کر اس کشتی میں سوار ہو کر ان تاروں سے جو راستہ ہم ڈھونڈیں گے، اہل بیت کی محبت کا یہ راستہ انشاءاللہ سیدھا مدینے جائے گا، اور پھر مدینے سے مکہ جائے گا۔ اللہ کی رحمتوں اور نوازشوں سے یہ سفر جب چلتا چلا جائے گا، اس دنیا سے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی قبر کو اہل بیت کی محبت کا گھر بنا دے گا، اور جب معاشر کا دن ہوگا اہل بیت کی کشتی اللہ کے محبوب کے ان ستاروں کا دامن جب پکڑا ہوگا تو پھر اسی کشتی پر سوار ہو کر ہم پل صراط پر جب چلیں گے، ان ستاروں کی روشنی ہوگی، اور یہ کشتی میں بیٹھ کر ہم جب پل صراط گزریں گے، ان ستاروں کے جرمٹ میں جو راستہ ملے گا وہ راستہ اللہ جنت کا عطا فرمائے گا، وہ جنت کا راستہ ہوگا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں راستہ عطا کر دیا، ہمیں طریقہ عطا کر دیا۔ ہر غم، ہر نجات، ہر دکھ سے نجات کا ذریعہ اہل بیت اطہار کا دامن اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت۔ اس کے بغیر آپ کسی وقت کسی طور پر بھی کامیابی اور کامرانی کو نہیں پا سکتے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی سیرت کو اگر آپ سم اپ کریں تو دو جملوں میں، دو جن کی ولادت کعبۃ اللہ میں اور جن کی شہادت مسجد میں، اللہ سے اللہ تک، اللہ کے گھر سے اللہ کے گھر تک کا یہ سفر جو ہے کہ ولادت بھی وہاں ہوئی اور شہادت بھی وہاں ہوئی، جن کی زندگی کی ابتدا بھی اللہ کے گھر سے ہے اور ان کی زندگی کی انتہا بھی اللہ کے گھر میں ہے۔ کیا مقام ہے میرے علی کا، یہ عظمت و شان ہے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ امزاد، آپ کے چچا زاد بھائی، آپ کی تربیت میں پلنے والے، اسلام کی سربلندی میں ایک اہم کردار ادا کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، جن کو حیدر کرار کہا جاتا ہے، جو آپ کا لقب ہے، ابو الحسن، ابو تراب آپ کی کنیت ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت سے 10 سال پہلے آپ پیدا ہوئے، اور قبیلہ بنو ہاشم جو کہ عرب کے معزز ترین قبیلوں میں سے ہے، اس میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ نجیب الطرفین ہاشمی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، وہ اسلام کی مہاجرہ مدینہ میں تشریف لائیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو عظمت ہم دیکھتے ہیں نا، جس اعتبار سے بھی دیکھتے ہیں، اسلام کی سربلندی، اسلام میں جان نثاری، اسلام کے معانی و مطالب کو سمجھنے کا جو فن، قرآن مجید کے احکام کو سمجھنا اور علم اور قضاء کے اس مرتبے پر جو فائز ہونا ہے، اگر آپ
اس کی کڑی کو سمجھے تو یہ عظمتیں آپ کو ملی کہاں سے؟ اللہ اکبر، یہ عظمتیں اس ایک لمحے میں اللہ نے عطا کی جب حضرت علی پیدا ہوئے اور میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو اپنے ان ید اللہ والے ہاتھوں میں اٹھایا اور جب گھٹی دی تو کسی کو کوئی گھٹی شہد سے دیتا ہے، کوئی کھجور چبا کے دیتا ہے، ارے حضرت علی المرتضیٰ کو گھٹی مصطفیٰ نے اپنی زبان کو منہ میں ڈال کے دی، اس زبان کو علی نے چوما، اس زبان کو چوسا، بچپن کے عالم میں جب زبان کو چوسا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چشمہ علم و حکمت سے علم کا وہ دریا حضرت علی کو عطا کر دیا کہ حضرت علی فرماتے ہیں اگر میں قرآن کی سورۃ الفاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں تو 70 اونٹ بھر دوں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر لکھنے میں۔ یہ مقام کس کا ہے؟ یہ علم کہاں سے آیا؟ یہ میں نے راز سمجھا کہ یہ راز مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کو منہ میں لینے کا تھا، اور یہ راز کیسے نہ ہو؟ جن کے منہ میں حضور کی زبان جائے، جو مصطفیٰ کی زبان کو چوسیں، ان کے علم کا یہ مقام ہے کہ وہ قرآن کے تمام تر علوم کے جامع بن جاتے ہیں۔ یہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک کا کمال ہے۔ اب یہ کمال کیسے ملا؟ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بول نہیں سکتا تھا، یعنی بیان کرنا یہ میرے بس میں نہیں تھا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کیا، کہا حضور میرے خواب میں آئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب میرے منہ میں ڈالا۔ حضور کے بعد حضرت علی تشریف لائے، آپ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب میرے منہ میں ڈالا۔ میں نے کہا حضور سرکار نے تو 7 مرتبہ ڈالا ہے، آپ نے 6 مرتبہ ڈالا ہے۔ کہا وہ حضور تھے، میں علی ہوں۔ وہ حضور تھے، میں علی ہوں، میں نے 6 مرتبہ اس لیے ڈالا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ علی کا لعاب حضور کے لعاب جیسا ہے۔ اب یہ لعاب دہن جب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے وہ علم و حکمت اور فن خطابت عطا کیا کہ 70 ہزار لوگ آپ کے خطبے میں ہوتے اور پھر اس پر ایک ایسا وجد طاری ہوتا، زبان میں وہ تاثیر برپا ہو جاتی کہ آپ کے وعظ سے کئی جنازے اٹھتے۔ یہ کمال کہاں سے ملا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کا صدقہ ہے۔ یہ عظمت ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لعاب کی۔ تو جنہوں نے محبوب کی زبان کو اپنے منہ میں لیا ہو ان کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے حضور نے یہ واضح کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اے لوگوں سن لو میں مدینۃ العلم ہوں اور اس کا باب، اس کا دروازہ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ۔ یہ مقام علی ہے۔ آپ 10 سال کی عمر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اس کے ساتھ ہی آپ چونکہ پہلے بھی اللہ کی بات و ریاضت میں مشغول رہتے تھے، آپ نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز حیات اب اعلان نبوت کے بعد تبدیل ہوا۔ تو حضور سے پوچھا کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اسلام کی دعوت دی، اسلام کے احکام بتائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا۔ آپ نے ایک دن کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے خاندان والوں کو اسلام کی تبلیغ کے لیے بلایا، جب آپ نے پہلی بار کوہ صفا پر سب کو جمع کیا تو ابو لہب کی شرارت سے سارے منتشر ہو گئے اور بات بنی نہ۔ تو پھر آپ نے ایک اور خاص دعوت کا اہتمام کیا اور اپنے خاندان والوں میں سے 40 افراد کو بلایا اور ان کو اللہ کا پیغام سنایا اور کہا کہ میں تمہیں راہ ہدایت کی طرف بلاتا ہوں، دنیا و آخرت کی بے شمار نعمتیں تمہارے ساتھ سامنے رکھتا ہوں، بتاؤ کہ کون ہے کہ جو میرا اس پیغام کو عام کرنے میں ساتھ دے گا۔ ان تمام سرداران قریش میں اگر کسی کی آواز
حق کو بلند کرنے کے لیے اٹھی تھی تو وہ آواز حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی تھی. آپ نے 3 مرتبہ کہا حضور میں آپ کے ساتھ ہوں گا, کوئی اور آواز نہ اٹھی. وہاں پر آپ کے چچا ابو طالب بھی تھے, وہاں پر ابو لہب بھی تھا, وہاں پر سارے تھے, لیکن کسی کے اندر یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ حضور کا ساتھ دیتا, اس کلمے کو بلند کرنے کے لیے اعلان کرتا. اگر وہاں کسی نے اعلان کیا تو وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ. تو یہ ابتدا سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا موقع جب ملا, وہ ہجرت کی رات ہے. یہ شرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے بستر پر اگر کسی کو لٹایا گیا تو وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہیں, جو آقا علیہ السلام کے بستر پر آرام کرتے ہیں. اور کس ناز سے آرام کرتے ہیں, کیا چین کی نیند سوتے ہیں. کہ آپ فرماتے ہیں کہ پہلے کبھی غم کچھ ہوتا تھا, کہ ڈر خوف ہوتا تھا کہ بندہ سوئے تو اٹھے نہ, لیکن اس رات کوئی ڈر خوف نہیں تھا, کیونکہ حضور نے یہ کہا تھا, حضور نے یہ فرمایا تھا اے علی یہ امانتیں تمہارے پاس ہیں, تم اہل مکہ کو ان کی امانتیں دے کر مدینہ آ جانا. تو حضرت علی فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا, بھلے وہ ننگی تلواریں لے کر حضور کے در کے باہر کھڑے ہوئے ہیں, لیکن وہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے, کیونکہ میرے محبوب نے جو فرما دیا ہے اے علی یہ امانتیں دے کر آنی ہیں. تو گویا اب میں زندہ رہوں گا اور لوگوں کی امانتیں دے کر پھر اس کے بعد جاؤں گا. یہ عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو عطا فرمائی. اور ناظرین کرام, کیا شان ہے میرے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور کیا عظمت اور کیا طاقت ہے. فتح خیبر آپ نے سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے قلعہ کا بڑی دیر تک محاصرہ کیا, لیکن وہاں آپ کو کئی دن تک کامیابی نہ مل سکی. اب حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ صبح میں جھنڈا اس کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح رکھی ہوگی. اب سارے اس بات کے انتظار میں ہے کہ صبح ہو اور یہ عظمت کس کو عطا کی جائے. اب سارا لشکر اسلام آقا علیہ السلام کے سامنے ہے اور منتظر ہے کہ آج یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعزاز کس کو عطا کیا جاتا ہے. تو محبوب علیہ السلام نے نگاہ دوڑائی اور پوچھا این علی, لوگوں آج علی نظر نہیں آ رہا, علی کہاں ہیں. ایسا لگتا ہے کہ یہ عظمت اور یہ جو اسلام کی جانصاری کا یہ عمدہ مقام ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت علی کو عطا فرمانے والا ہے. تو لوگوں نے عرض کی کہ حضور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما نہیں ہیں, ان کی آنکھیں خراب ہیں. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت علی کو لایا گیا. محبوب علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لگایا. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے لعاب دہن لگانے کے بعد کبھی بھی پھر میری آنکھ نہیں دکھی. سرکار نے جھنڈا حضرت علی کو عطا کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب اس مارکے کے لیے نکلے تو کیا ہوا کہ آپ نے اس جوش سے اس قلعے پر حملہ کیا کہ آپ نے اس قلعے کے دروازے کو اکھاڑ کے پھینک دیا. وہ دروازہ کہ جس کو بعد میں 40 افراد بھی نہ اٹھا سکے تھے, میرے علی نے ایک ہی ہاتھ سے پکڑا اٹھا کے پھینک دیا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, اللہ محمد چار یار, حاجی خواجہ کتب فرید, حق فرید. اب یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی بار میں اس خیبر کے قلعے کے دروازے کو اکھاڑ پھینکا جسے 40 لوگ بھی نہ اٹھا سکے. علماء کہتے ہیں
یہ اس بات کی دلیل ہے، امام رازی فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت علی کی طاقت اپنی نہیں تھی بلکہ ان کے اندر قوت ربانی تھی، اور یہ قوت ربانی کا جوش تھا کہ حضرت علی نے اس خیبر کے قلعے کے دروازے کو اکھاڑ کے پھینک دیا۔ سبحان اللہ، کیا عظمت ہے! جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت کا اظہار ہو رہا ہے، اس شخصیت کو علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہتے ہیں۔ اور آپ یقین جانیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کو دیکھ کر ان پر قربان جانے کو دل کرتا ہے کہ جب حضور نے یہ کہا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، یعنی ایک معنی علماء نے یہ بیان کیا کہ ظاہر ہے آقا علیہ السلام کا جو خاندان ہے اور حضرت علی کا خاندان ایک ہی ہے، تو میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے، میرا اور علی کا خاندان ایک ہی ہے۔ ایک اور معنی بھی یہ بیان کیا، اور وہ یہ کہ علی کی ذات میری ذات میں گم ہو چکی ہے اور میں علی کا آئینہ ہوں۔ علی کی ذات میری ذات میں گم ہو گئی اور میں علی کا آئینہ ہوں، اور علی میرے جمال کا پرتو ہے۔ جو میرا محب ہے وہ علی کا محب ہے، اور جو علی کا مخالف ہے وہ میرا مخالف ہے۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو عطا فرمایا۔ اور پھر اس سے بڑی عظمت کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ آپ کے عقد میں آتی ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے شوہر نامدار ہونے کا شرف حاصل کرتے ہیں تو انہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسل کو دوام بخشا اور آپ کا سلسلہ نسب وہاں سے جاری فرمایا۔ ناظرین اکرام، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مقام کو سمجھنے کے لیے یہ جو ابھی میں حضور کا فرمان بیان کروں گا یہ بہت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے علی، تمہاری مثل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے، تم میری امت میں عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہو۔ اب وہ کیسے؟ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہودیوں نے مخالفت کی اور ان سے نفرت کی، اور ان کی پاک دامن ماں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان باندھا، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی۔ اور کیسی محبت کی؟ کہا محبت میں اتنے اندھے ہو گئے کہ ان کو مقام نبوت سے نیچے کر کے ان کو خدا کا بیٹا بنا بیٹھے۔ تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میری محبت میں میرے بارے میں لوگوں کے اعتقاد دو طرح کے ہوں گے، دو فرقے اعتقاد کے اعتبار سے۔ وہ مثال جو عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے، وہ میری محبت میں ایک مجھ سے بغض رکھے گا، میری دشمنی میں اتنا اندھا ہو جائے گا کہ میری مخالفت کرے گا، اور ایک میری محبت میں اتنا اندھا ہو جائے گا کہ جو اصل بات ہوگی وہ اس کو بھلا کر اور اس سے آگے نکل جائیں گے۔ اور آج ہم نے دیکھا کہ ایسے لوگ جو اسلامی تعلیمات سے بے بہرا، عقل کے اندھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کس محبت میں اتنے اندھے ہونے والے کہ معاذ اللہ ایسے بڑے محبت میں اتنے آگے نکل گئے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبیوں کے ساتھ جا ملایا، اور معاذ اللہ جو بغض اور دشمنی رکھنے والے خوارج وہ ایسے بڑے کہ انہوں نے معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر کفر کے فتوے لگائے۔ تو اب ایمان ان دونوں کے درمیان میں ہے، اور وہ دونوں کے درمیان میں وہی بات ہے جو میں نے ابتدا میں کہی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی کے شوہر ہیں، حضرت سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے والد محترم ہیں، آپ مصدر ولایت ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو چوتھا نمبر عطا فرمایا ہے۔ آپ خلیفہ رابع ہیں، اور یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ حق ہے
کہ حضرت علی سے محبت کرنے والا وہ ہے جو ان کو امام بنائے گا جن کو میرے علی نے امام بنایا ہے۔ تو پھر اگر حضرت علی کی محبت کا دم بھرنے والے ہو تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول سن لو۔ آپ نے فرمایا کہ کسی بھی مومن کے دل کے اندر میری محبت اور صدیق و عمر کا بغض جمع نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف میری محبت ہو، ایک طرف صدیق و عمر کا بغض ہو، تو کہا وہ قلب کسی مومن کا قلب نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی صاحب ایمان ہے تو وہ علی کی محبت اپنے دل میں بسائے اور ان کو امام بنائے جن کو میرے علی نے امام بنایا تھا۔ تو سامعین محترم، ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمیں اپنے عقائد کو اور اہل بیت اطہار کی عظمت و شان کو سمجھنے کے لیے یہ لازم ہے کہ ہم اپنے عقائد کی تصحیح کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اللہ نے جو عطا کیا وہ ضروری ہے اس کو ماننا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے بغیر ایمان ملتا ہی نہیں ہے۔ ان کی محبت میں جینا زندگی اور ان کی محبت میں مرنا شہادت ہے۔ یہ مقام حضرت علی کی محبت کا ہے، اہل بیت اطہار کی محبت کا ہے، اور جو ان کا بغض دل میں رکھے گا، ان کی دشمنی دل میں سمائے گا، تو وہ دل مومن کا نہیں ہو سکتا، اس میں ایمان کے ڈیرے نہیں بلکہ کفر کے ڈیرے ہیں۔ لہذا ہمیں اپنے آپ کو سیدھے راستے پر چلانا ہوگا۔ ناظرین کرام، 21 رمضان المبارک کو یہ تابندہ اور روشن ستارہ ابن ملجم کے وار کا شکار ہوا، اور فجر کے وقت اس لعین نے آپ پر حملہ کیا اور زہر سے بچھی تلوار آپ پر وار کی، اور آپ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ جس شہداء کا وہ گھرانہ ہے کہ جہاں حضرت علی بھی شہید ہیں، آپ کے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید ہیں، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید ہیں۔ شہداء کا یہ گھرانہ اسلام کی سربلندی اور اسلام کی عظمت کے لیے ایک بڑا مقام رکھتا ہے، اور اسلام کی اشاعت و تبلیغ کے لیے اس گھرانے کی قربانیاں ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ اگر آج ہم علی سے محبت کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظمت اسلام کے لیے کیسے اپنی جان قربان کی۔ آپ کے صاحبزادگان نے اسلام کی اشاعت و تبلیغ کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ آپ کے گھرانے نے اپنے راحت و آرام اور چین سکون کو اسلام اور امت مسلمہ کی خیر خواہی کے لیے قربان کر دیا۔ آج علی سے محبت کرنے والے انہی کے نقش قدم پہ چلیں۔ آج درباروں پر، مزاروں پر یہ بھنگ کے گھوٹے پیٹ کر اور نشے میں دھت لیٹ کر علی کے ملنگ ہونے کا دعویٰ کرنے والے کس منہ سے علی کی محبت کا نام لیتے ہیں؟ میرے علی وہ ہیں جو پیدا بھی خدا کے گھر میں ہوئے، جن کی زندگی اللہ کے احکام کی سربلندی میں گزری، اور جن کی شہادت بھی اللہ کے گھر میں ہوئی، جو اللہ کے اسلام کے پیروکار، اسلام کے احکام کو سمجھنے والے، اسلام کا درس دینے والے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے جام پلانے والے اور شریعت کے احکام پر عمل کرنے والے۔ تو حضرت علی کی محبت کا نشہ تو ایسا ہے جو حضور کی محبت میں رود عطا کر دیتا ہے، اور پھر وہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دامن کرم میں آباد کر دیتی ہے۔ لہٰذا یہ ایک ایسی محبت ہے کہ جو ہمیں بے راہ روی کا شکار کرتی ہے، جو ہمیں راہ حق سے فرار کا راستہ دکھاتی ہے۔ نہیں، یقیناً یہ دھوکہ ہے اور بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس واسطے یہ لازم ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی اطہار کی محبت میں کامل بنیں، اور کامل محبت یہ ہے کہ جو مقام جس کو اللہ نے عطا کیا ہے ہم اس مقام کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت اطہار کی اس مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا صدقہ اللہ ہمیں بھی قرآن و حدیث کا صحیح علم عطا فرمائے۔ آپ کی شجاعت و بہادری، آپ کا تقوی، آپ کا ورع اور آپ کی سخاوت، یہ ساری خوبیاں، ساری عظمتیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائیں، اللہ ہمیں بھی اس کا فیضان عطا فرمائے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ غلام علی اور غلام سیدہ فاطمہ اور غلام حسن حسین بنائے۔ آمین
بجاہ نبی الکریم الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔